آج ہم بات کریں گے سائمن کمیشن کے بارے میں. اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہم اس پہ بات کر لیں. حکومت برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر 10 سال بعد جو ہے وہ برصغیر میں آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں گی. اسی سلسلے میں جو ہے 1909 میں منٹو مارلی اصلاحات ہوئیں. اس کے بعد چیمز فورڈ مونٹیگو اصلاحات جو ہے وہ 1919 میں ہوئیں. اب 10 سال کا عرصہ پورا ہونے والا تھا تو حکومت برطانیہ نے جو ایک کمیشن بھیجا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نئی آئینی اصلاحات کے سلسلے میں بھارتی رہنماؤں سے مل کے ان کی رائے حاصل کریں تاکہ نیا جو آئین ہے یا آئینی ترامیم جو ہیں وہ ان کی خواہشات کے مطابق کر سکیں. لیکن اس کمیشن میں ایک بھی کوئی رہنما یا بندہ جو ہے وہ ہندوستانی شامل نہیں کیا گیا تھا. اسی وجہ سے جو ہے بھارتی رہنماؤں اور مسلمانوں نے دونوں نے مل کے اس کا بائیکاٹ ہی کیا تھا. اس موقع پہ جو ہے ایک مسئلہ یہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ بنیادی طور پہ اس وقت 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. ایک وہ حصہ تھا وہ لیگ تھی جو کہ ان سے تعاون کرنے کے حق میں تھی کہ ان سے بات چیت کریں. وہ شفیع لیگ بن گئی. اور جبکہ جو مسلم لیگ کا دوسرا حصہ جو تھا وہ جناح کے ساتھ تھا اور انہوں نے جو ہے بنیادی طور پہ وہ اس چیز کے خلاف تھے کہ ان سے کوئی بات چیت کی جائے. اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے تجاویز دہلی 1927 میں پیش کی تھیں جس میں مسلمانوں کا آئندہ کا لائحہ عمل اور خواہشات کو بیان کیا گیا تھا. اس پر ہم مزید آگے چل کے بات کریں گے. اس کے بعد ہے نہرو رپورٹ. نہرو رپورٹ جو ہے اب جب سائمن کمیشن کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ سائمن کمیشن جب ناکام ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے ہندوستانی رہنماؤں نے مل کے سوچا کہ ہم اکٹھے ہو کے جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے سفارشات پیش کرتے ہیں جن پہ ہم حکومت برطانیہ کو بعد میں عمل کرنے پر مجبور کریں گے. تو جو تمام پارٹیاں تھیں میجر پارٹیاں اس میں کانگریس اور مسلم لیگ ہے انہوں نے مل کے یہ سوچا کہ ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو کہ اصلاحات کے بارے میں سفارشات بھجوائے. موتی لال نہرو جو ہیں اس کے سربراہ تھے. یہ رپورٹ اگست 1928 میں شائع ہوئی مگر جب یہ رپورٹ شائع ہوئی تو اس کے زیادہ تر جو نکات تھے وہ ہندوؤں کے حق میں تھے اور مسلمانوں کے خلاف تھے. اور وہ باتیں جو میثاق لکھنؤ میں ہندو مان چکے تھے وہ باتوں سے بھی مکر گئے. اور یہ کہا جاتا ہے تاریخی طور پہ کہ قائد اعظم نے اس کے بعد کہا تھا کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کی راہیں جدا ہیں. اس کے بعد جو ہے اب اسی کے جواب میں اور سائمن کمیشن کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ 14 نکات قائد اعظم نے پیش کیے. یہ 28 مارچ 1929 کو دہلی میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا. اس میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے جس میں جو مسلمانوں کی حقیقی خواہشات تھیں جن کے مطابق وہ جو اصلاحات وہ دیکھنا چاہتے تھے ان کو بیان کیا گیا. ان 14 نکات کو فائنلائز کرنے میں جو مولانا محمد علی جوہر جو ہیں ان کا ایک اہم رول ہے. اس کے بعد ہے خطبہ الہ آباد. خطبہ الہ آباد پر بات کرنے سے پہلے ہم گول میز کانفرنس پہ تھوڑی سی بات کر لیں پھر آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور واضح ہو جائے گا. جب نہرو
سائمن کمیشن جو ہے بنیادی طور پہ جب ناکام ہوا، اس کے بعد نہرو رپورٹ اور 14 نکات آئے، تو آئینی تعطل ایک طرح کا پیدا ہو گیا کہ مسلمان اپنی خواہشات رکھتے تھے اور ہندو جو ہے وہ اپنی خواہشات رکھتے تھے۔ تو برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم میک ڈونلڈ نے یہ کہا کہ اس آئینی تعطل کو ختم کرنے کے لیے، کوئی کنسنسس پانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ان کو لندن بلوایا، تاکہ جو ہے لندن بلوایا گیا تاکہ جو ہے وہاں پہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ 3 گول میز کانفرنسز ہوئیں 1930 میں، 1931 میں اور 1932 میں، تینوں لندن کے مقام پہ ہوئیں، مگر یہ بنیادی طور پہ ناکام رہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے زیادہ صوبائی خود مختاری چاہتے تھے، کیونکہ کچھ صوبوں میں مسلمانوں کے پاس جو ہے اکثریت حاصل تھی، جبکہ ہندو جو ہے ایک وفاقی مضبوط گورنمنٹ چاہتے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ آئینی تعطل قائم رہا۔ اب جو خطبہ الہ آباد 1930 میں ہے دیا گیا، اب مسلم لیگ کی جو بنیادی اہم رہنما تھے، قائد اعظم لیاقت علی خان، مولانا محمد علی جوہر، یہ سب کے سب جو ہے وہ خطبہ الہ آباد یہ سب کے سب جو ہے بنیادی طور پہ اس وقت گول میز کانفرنس میں اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو علامہ اقبال کو ایک موقع ملا کہ وہ اس کی اجلاس کی صدارت کریں۔ یہ اجلاس الہ آباد میں ہوا، تو انہوں نے ایک اپنا خطبہ دیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ جب یہ گول میز کانفرنس ناکام ہو گئی تو حکومت برطانیہ نے خود سے جو ہے ایک طرح کا آئینی سفارشات کو تیار کر کے ایک نیا آئین دیا، جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کہتے ہیں۔